اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و اعزاز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح انشاءاللہ تعالی جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 9ویں تراویح ہے، 11ویں سپارے کے ربع سے انشاءاللہ تعالی 12ویں کے نصف تک جائے گی، اور اس میں 2 صورتیں آپ کے سامنے ہوں گی، سورہ یونس اور سورہ ہود۔ سورہ یونس جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، 11ویں سپارے کے ربع سے سٹارٹ ہو رہی ہے، 11ویں سپارے کے ہی اختتام پر یہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس میں 109 آیت ہیں، اور لفظ یونس اس کی آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حسب روایت جس بات پہ لوگوں کو حیرانی تھی کہ آخر یہ ایک شخص کو کیوں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو یہاں پر قرآن کی حکمت اور اس کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب کی آیت جو حکمت اور دانش سے بھری ہوئی ہے، اور لوگوں کو حیرانی اس بات کی ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرما رہے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزوں کو بنانے والا تمہارا رب ہی ہے، اور اسی نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور یہ تمام نشانیاں رب کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں۔ جو نشانیاں دی ہیں، تم سے پہلے قومیں جو اپنے وقتوں پر عروج پر تھیں، اپنے ظلم کی یاد پاداش اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، ان کے بعد اب انہیں کبھی بھی نہیں لایا جائے گا، اور تم انہیں دیکھو گے بھی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میں یہ قرآن میں کوئی اور رد و بدل اگر تم چاہتے ہو تو تمہاری مرضی کی رد و بدل اس میں ہو نہیں سکتی، نہ ہی اس کے برخلاف کوئی کر سکتا ہے، اور اگر تمہارے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں اس سے تمہارے لیے بیان بھی نہ کرتا۔ یہ تمہارے رب کا حکم تھا جس کی وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوخ کرے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ان کو اللہ ہی رحمت سے دوبارہ دوچار کرتا ہے تو لگتے ہیں اپنی چال چلنے۔ کہو اللہ سے بہتر چال کون چل سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے متعلق فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی جس میں مست ہو کر تم لوگ اللہ کی بغاوت پر تلے ہوئے ہو، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی اور زمین کی پیداوار عروج پر پہنچی، اور خوب فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہو گئی، اور پھر ان کے مالکان جو ہے اس کی کٹائی کے لیے خوشیاں منانے لگے، اور یکا ایک تم نے دیکھا کہ اور یہ ساری فصل جو ہے تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کا طریقہ تمہیں باتوں کو سمجھانے کا، اور اللہ ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ تم اس چند روزہ زندگی کے لیے سمجھتے ہو کہ یہ کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس روز تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی اس دن اللہ کے حکم سے تمہارے ساتھ اکٹھا کیے جائیں گے، ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھے گا، اور سب سے حقیقی معبود کی طرف لوٹایا جائے گا، جس کی طرف اس کا لوٹایا جانا برحق ہے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ذرا معلوم کیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے تدبیر کر رہا ہے۔ تمہارے شریکوں میں کون ہے جو کائنات کی تخلیق کی ابتدا کر سکتا تھا؟ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائے؟ یہ یقیناً کہیں گے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان سے پوچھئے کہ آخر تم کیوں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اکثر لوگ گمان کرتے ہیں، اکثر لوگ گمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا قرآن ایک ایسی تصنیف ہے جو وحی کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے تو ذرا تم اس میں کی کوئی ایک ایسی آیت تو بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جھٹلانے والے لوگ ان میں سے کچھ تو ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی طرح یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے ظلم کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو آخر تم ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ کہو میرے اختیار میں تو میرا اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں ہے، اور ایک مدت مخصوص تک ہے، اور مدت پوری ہونے کے بعد مجھے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔
پوچھتے ہیں یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ میرے رب کی قسم بالکل سچ ہے۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ لوگ آپ سے قرآن کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے گا اسے رہنمائی اور اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پہ تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ زبردستی سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں ہوتے ہو، قرآن سے جو سناتے ہو، لوگ جو کچھ کرتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ان تمام باتوں کا علم ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ایک دفتر ہے جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں درج ہیں۔ سنو، اللہ کے دوست جو وہ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے خوف ہے نہ رنج کا موقع ہے، دنیا و آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو، جب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ اپنے تمام شریکوں کو لے کر میرے مقابلے پہ اتر آؤ، اور دیکھتا ہوں کہ اللہ میری مددگار ہے تو تمہارے شریک کس طریقے سے کام آ دیتے ہیں۔ میری نصیحت نہیں سنی تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا، بس تم مسلم بن کر رہنے والے بن جاؤ اور مسلم بن کر زندگی گزارو۔ موسیٰ اور ہارون کا واقعہ ہے، جب موسیٰ اور ہارون فرعون کی قوم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کیا کہ اللہ، آپ نے فرعون کے سرداروں کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑی ان کے اوپر فضل کیا ہوا ہے، یہ لوگ گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ لوگ ہدایت نہیں پانے والے، لہٰذا تو ان کے اوپر دردناک عذاب کو نازل فرما دے۔ رب نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے گزار دیا اور فرعون کی قوم کو اس میں غرق کر دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، اور میں سچ کے دل سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس کے آگے سر اطاعت جھکا رہا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے کتنی بھی نشانیاں رکھ دو، یہ ایمان لانے والے جو نہیں ہیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ان سب کو مسلمان کرتا اور سب کو ایمان والا کر دیتا، لیکن کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتی جب تک کہ تیرے رب کا حکم نہ ہو جائے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام ان سے تنگ ہو گئے تو ان کے لیے عذاب کی دعا کی اور ان کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ پھر یہ لوگ جب بہت زیادہ تنگ ہوئے تو یہ لوگ ایک میدان میں، ان کی قوم ایک میدان میں جمع ہوئی، اور اس امید سے تھی کہ کوئی بارش ہوگی اور فصل وغیرہ کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، موسم انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا ہے، لیکن ایک انہوں نے دیکھا کہ ایک عذاب ہے جو ان کی طرف بڑا آ رہا ہے۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ پھر یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کے لیے، انہوں نے جب اس عذاب کو دیکھا تو دعا کی۔ یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس نے جب عذاب کو دیکھا دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اس لیے اللہ یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو جس کے اوپر سے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ٹال دیا جائے۔ سورہ یونس کے اختتام پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی ٹھیک ٹھیک عبادت کو کرنے والا اور اس کی طرف ٹھیک رجوع کرنے والا ہوں، اور اگر اللہ میرے اوپر مصیبت ڈال دے تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سے مصیبت کو ڈال دے، اور اگر میرے حق میں اللہ کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہے تو پھر کوئی نہیں ہے جو کہ میرے لیے کوئی نقصان کا سبب بن سکے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکارتا، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے اور حق آ گیا ہے، بس راست روی اس کے لیے مفید ہے جو راہ گم نہیں ہے، اور تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ اسی تسلسل میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ آپ کے حق میں اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ یہاں پہ سورہ یونس مکمل ہوتی ہے، اب آپ کے سامنے سورہ ہود رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اب سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے، اور 11ویں سپارے کے اختتام سے 12ویں سپارے کے کچھ نصف تک محیط ہے۔ اس کا نام ہود، اس کے محض اس کا موضوع
کے لیے ہے اور اس میں 123 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے متعلق دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ سورہ یونس کے قریب کے زمانے کی صورت ہے، چونکہ اس میں بھی کم و بیش انداز بیان وہی ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں کچھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ التکویر، یعنی کہ وہ صورتیں ہیں جن کا مضمون بہت سخت ہے اور جس میں بڑے ڈراوے کی بات کی گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ دعوت کا اس میں پیغام ہے اور کہا گیا ہے کہ شرک چھوڑ کر اللہ کی راہ کو اختیار کیا جائے، اور پھر قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اللہ کی راہ پہ نہ چلیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم سب کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہیں مہلت دی گئی ہے، جب تک تمہیں زندگی میسر ہے تمہارے پاس مہلت ہے۔ اس کے بعد قرآن کا فرمان یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت سے، پھر قرآن کا پیغام ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں محکم کی گئی ہیں آیتیں اور پھر صاف بیان کی گئی ہیں، اور ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے اور بشارت دینے والے ہیں۔ تم لوگوں کو ایک مقررہ وقت ہے اللہ کے پاس، پھر اس کے بعد ہر کسی کو پلٹ کر جانا ہے، ہر شے اس کی ہی قدرت میں، اور روزی اور رزق دینے والا وہی اللہ رب ذوالجلال ہے۔ جو لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا کی زندگی طلب کرتے ہیں، تو ہم ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں ان کو عذاب کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ لوگ آخرت میں ضیاءکار ہیں۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، اپنے پالنے والے رب کے آگے جھکتے ہیں، اور پھر ایک موازنہ کر کے بتایا کہ بھلا یہ نیک لوگ اور یہ بد لوگ کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دی گئی کہ کیا آپ اندھے والوں کو اور آنکھوں والوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرے اور گونگے جو ہے، یہ جو بہرے اور جو سننے والے ہیں وہ برابر ہرگز نہیں ہیں۔ پھر قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، اور اس میں نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب کی تباہی کا مختصر جائزہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں میں نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم میرے جیسے ہی تو انسان ہو، اور تم ہمیں کسی آفت، کسی مصیبت اور کسی قیامت کا ڈراوا دیتے ہو، تو اگر یہ بات صحیح ہے تو تم قیامت لے آؤ، تم جو کہتے ہو وہ لے آؤ۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ نوح یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے، اور جب جو لوگ بقایا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک کشتی تیار کرو۔ یہاں تک کہ وہ کشتی تیار ہو گئی اور مہلت جو ان کو دی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ہر اس کا ایک ایک جوڑا، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے لو، اور وہ نیک لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں اور اپنے گھر والوں کو جن کے لیے حکم کیا جا رہا ہے ان کو لے کر چل پڑو، اور یہ اللہ ہی کے نام سے ہی اس کشتی کا چلنا ہے، اور اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا اترنا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو، آسمان کو، بادلوں کو، یہاں تک کہ ایک زبردست طوفان، زمین سے اوپر سے بارش ہونے لگی، زمین نے جو ہے وہ پانی اگلنا شروع کر دیا، ایک زبردست قسم کی لہر تھی اور ٹھاٹے مارتا ہوا جو پانی تھا، تو اس میں نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈبکی کھا رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں ڈوبنے والا نہیں، میں کسی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کہیں جائے پناہ نہیں ہے، پھر موج نے 2-4 مرتبہ اس کو ڈبکی دی اور یہاں تک کہ وہ ڈوب گیا، طوفان رک گیا، اور جودی نامی پہاڑی پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا، جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے،
جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بڑا گناہگار اور راہ گم ہے، لہذا تم اس کی بات کو مجھ پر چھوڑ دو اور مجھ سے اس کے متعلق درخواست نہ کرو، اور جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے تم مجھ سے اس کی متعلق بات بھی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جاہلوں میں شمار کر لیا جائے۔ جب یہ صورتحال نوح علیہ السلام نے دیکھی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر نوح علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو لگے اللہ سے دعا کرنے، اے میرے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ تجھ سے میں مانگوں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو برباد ہو جانے والوں میں ہو جاؤں۔ اور پھر ان کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جا۔ اس کے بعد دوسری قوموں کا واقعہ ہے جو پیچھے میں بتا چکا ہوں، لہٰذا میں ایک صرف ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ کچھ فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک بچڑے کو انہوں نے ذبح کیا اور ان کی خاطر مدارات کے لیے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا خوفزدہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ وہ خوفزدہ ہو رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ خوفزدہ مت ہوئیے، ہم قوم لوط کی طرف آئے اور آپ کو اسحاق اور یعقوب کی خبر دے رہے ہیں کہ آپ کیا اسحاق اور یعقوب کی ولادت ہوگی، جس پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کہ میں بوڑھی باچ ہمارے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، بہرحال یہ اللہ کا حکم تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی طرف گئے اور لوط علیہ السلام کے گھر جب پہنچے تو لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ دو حسین اور جمیل نوجوان ہیں جو ان کے گھر پر تشریف فرما ہیں اور آئے ہوئے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کے حال سے واقف تھے، لہٰذا وہ پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تو اور اسی دوران ان کی قوم ان کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، جس پہ کہ لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، کاش مجھ میں ہمت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کے رب کی طرف سے آئے ہیں اور ہم انہی کی طرف آئے ہیں اور ان کے اوپر عذاب کو مسلط کرنے والے ہیں، لہٰذا کچھ رات آپ بستی میں رہ لیجئے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیے، صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک عذاب آئے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ صبح تک ان کے اوپر عذاب آ گیا اور بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ نے ان کی بستی کو اکھاڑ پھینکا اور آسمان سے بارش برسائی۔ تو اس طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم بھی اپنے اختتام تک پہنچی جو جہاں تک اس نے جانا تھا۔ قوم شعیب کا ذکر ہے جس میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب بھی کر کے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، حلال اور حرام میں تمیز کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھلا اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو کیسے چھوڑ دیں، اور یہ اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کو چھوڑنے والے نہیں تھے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ایک سخت چنگھار کا عذاب، کان پڑی آواز نہیں دے رہی تھی، نے آ کر ان کو گھیر لیا اور ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں جو ہم واقعات آپ کو بتا رہے ہیں اور جو چیزیں آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے ہیں کہ کچھ بستیاں تھیں جو کہ اپنی نالائقی کی وجہ سے اور اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی زبردست اور مضبوط ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بول نہ سکے گا۔ اس دن کچھ نیک لوگ ہوں گے، کچھ بدبخت لوگ ہوں گے، کچھ عروج پہ ہوں گے، کچھ زوال پر لوگ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کو جنت ملے گی جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور گناہ گاروں کو بھی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کام میں جمے رہیں، ظالم تمہارے کسی کام کو نہیں بگاڑ سکیں گے، اور نماز پڑھتے رہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ صبر پر قائم رہیں، آپ کا رب نیک لوگوں کی بستیوں کو تباہ و برباد نہیں کرتا، جب وہاں کے لوگ برائی کرتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ رسولوں کے احوال آپ کو تسلی کے لیے سنائے گئے ہیں، اس لیے سنائے گئے ہیں کہ آپ ان واقعات اور حالات سے آگاہ رہیں۔ کافروں سے کہیں تم اپنے عمل اور کیے جاؤ اور ہم اپنے عمل کیے جا رہے ہیں، اور سب کا ایک دن اللہ کے حضور جواب ملنے والا ہے۔
زمین اور آسمان کا علم اور غیب کا علم صرف اسی اللہ کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی طرف ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پھر بتایا گیا کہ اسی پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی تراویح سورہ ہود کی ان آخری آیتوں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو اور ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔